سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سائنسداں یا سائنسداں نہیں، سائنٹسٹک مائنڈ کے لوگ اپنے حق میں کیا دلیل دیتے ہیں کہ آخر کیوں وہ سائنٹزم کو الٹیمیٹ اسٹینڈرڈ سمجھتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں سائنس ہی کے ذریعے ہم تمام سوالوں کا جواب تلاش کریں گے۔ ان کی جو پہلی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ سائنس ایک بہت ہی کامیاب فن ہے جس نے دنیا میں بہت سی سچائیاں تلاش کی ہیں۔ فزکس کے ذریعے آپ کائنات کی حیرت انگیز چیزوں کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو ایک ایسا فن، ایک ایسا علم کہ جس نے ہمیں کائنات سے متعارف کرایا ہے، جس نے ہمیں اپنے آپ سے متعارف کرایا ہے، جس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم یہ بننے سے پہلے جو آج ہم ہیں، ہومو سیپین بننے سے پہلے ہم کبھی ہومو ایرکٹس ہوا کرتے تھے، ہومو ہیبلس ہوا کرتے تھے اور آسٹرالوپیتھیکس ہوا کرتے تھے، اور اس سے پہلے کبھی ہم سنگل سیل کی شکل میں تھے۔ تو وہ جو سفر سنگل سیل سے ہومو سیپینز تک ہوا ہے وہ کیسے ہوا ہے؟ ایک ایسا فن کہ جس نے ہمیں ہماری تاریخ جو ملینز آف ایئرز کے اوپر پھیلی ہوئی ہے، انسان کی تاریخ وہ بتائی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسے فن کو ہی ہمیں اسٹینڈرڈ سمجھنا چاہیے حق اور باطل کے درمیان۔ وہی فن یہ طے کرے گا کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے، چونکہ اس فن نے ہمیں اپنے آپ سے اور ہماری کائنات سے متعارف کرایا ہے۔ تو یہ ان حضرات کی ایک پہلی دلیل ہے اور زیادہ مضبوط دلیل نہیں ہے۔ اگلی جو دلیل ہے وہ مضبوط ہے لیکن میں اس کا جواب دینا چاہوں گا۔ ٹھیک ہے، ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ سائنس کی بنیاد پر ہمیں دنیا کے بارے میں بہت کچھ پتا چلا، لیکن یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ سائنس کی بنیاد پر اگر ہمیں 50 چیزیں پتا چلی ہوں تو بقیہ 50 چیزوں کے بارے میں بھی ہم سائنس ہی سے پوچھیں۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں، وہ یہ کہ آپ کو بھوک لگی اور آپ کو پتا ہے کہ بھوک لگی ہے، تو آپ کو یہ کیسے پتا چلا سائنس کی بنیاد پر؟ کیا آپ نے کوئی مشاہدہ کیا؟ کیا آپ نے کوئی ریسرچ انالیسس کی؟ کیا آپ نے کوئی ڈیٹا کلیکشن کیا؟ کیا آپ نے کوئی ہائپوتھیسس ڈیولپ کی؟ کیا آپ نے کوئی تھیوری دی کہ اس طرح جب ہوگا تو بھوک لگے گی؟ بھوک لگی تو بھوک لگی، ہر ایک آدمی کو بتائے کہ مجھے بھوک لگی۔ یہ وجدان آپ کا بتاتا ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں، بغیر دلیل کے آپ کو علم یقین ہے، یقینی نالج ہے کہ آپ بھوکے ہیں، آپ پیاسے ہیں۔ تو یہ ایک مثال جس کا ہر انسانی نے ہر جانور جس کا تجربہ کرتا ہے اور دن میں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ تجربہ کرتا ہے۔ کیا ہم اس ایک مثال کو سامنے رکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس چونکہ ایک عظیم الشان فن ہے لہٰذا ہر چیز کے بارے میں ہم سائنس ہی سے پوچھیں گے؟ تو ٹھیک ہے، آپ اپنی بھوک اور پیاس کے بارے میں بھی سائنس سے پوچھئے اور جب تک لیب سے ریزلٹ آئے تب تک کہ انتم سنسکار ہو جائے گا انسان کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سائنس کے سائنٹسٹک مائنڈ کے لوگوں کی جو یہ دلیل ہے یہ بالکل بوگس اور ایک ضعیف قسم کی، بہت ہی کمزور قسم کی دلیل ہے۔ ایک دلیل ان کی اور ہے، اور یہ دلیل یہ ہے کہ many scientific results are counterintuitive such as curved space-time or the bilocation of electrons۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس ہمیں بہت سے ایسے حقائق سے آگاہ کرتی ہے کہ جو حقائق ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے میں کچھ اور معلوم ہوتے ہیں۔ اس کی دو مثالیں آپ کے سامنے میں دیتا ہوں۔ پہلی مثال ہے curved space time۔ مثلا میں آپ سے ایک عام آدمی سے سوال کروں کہ ٹائم کیا ہے، وہ گھڑی کی طرف دیکھے گا، وہ کہے گا کہ ٹائم یہ ہے کہ پہلے 12 بجتے ہیں، پھر 1 بجتا ہے، پھر اس طریقے سے وہ سیریل ٹائم جو ہوتا ہے وہ بتائے گا کہ گھنٹے میں اتنے منٹ ہوتے ہیں، اتنے منٹ میں اتنے سیکنڈ ہوتے ہیں، سیکنڈ کو اس طرح تقسیم کیا جا سکتا ہے، 1 منٹ کے بعد دوسرا منٹ آئے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک عام آدمی کا نظریہ ہے، یہ ہے ٹائم۔ میں اس سے پوچھوں کہ اسپیس کیا ہے، وہ جہاں بیٹھا ہوگا وہ کھڑا ہو جائے گا کہ یہ رہا اسپیس۔ یہ ایک عام وجدانی سمجھ لیں کہ انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن جب آپ سائنس سے پوچھیں گے تو سائنس کہے گی کہ اسپیس ٹائم کروڈ ہوتا ہے، جو ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن سائنس نے بتایا کہ اسپیس ٹائم کروڈ ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہے کہ آپ ایک چادر لیں اور چادر کو مضبوطی سے 4 لوگ پکڑ لیں اس کے کناروں کو، اور اس کے بعد ایک ہیوی بال بیچ میں ڈالیں تو اس چادر کے اوپر کرو ہو جائے گا اور وہ بالکل بیچ میں آ جائے گی۔
اس کے بعد چھوٹی چھوٹی بال اگر اس کے ارد گرد آپ گھمائیں تو وہ اس کے ارد گرد گھومنے لگیں گی، اور اس کرو کے، یہ جو کرو ہوا ہے یہ اسپیس ٹائم ہے۔ میں تیزی کے ساتھ جا رہا ہوں، یہاں مسئلہ سائنس سمجھانا نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا ہے کہ ایک عام وجدان، ایک عام آدمی کی نگاہ اس کروڈ اسپیس ٹائم کو نہیں دیکھتی ہے۔ ہم تو سیریل ٹائم کو دیکھتے ہیں کہ پہلے اتنے بجے پھر اتنے بجے، لیکن سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ٹائم اور اسپیس کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض مرتبہ سائنس ہمیں ان حقائق سے آگاہ کرتی ہے جن حقائق سے ہم اپنی وجدان یا اپنی آنکھوں اور اپنے مشاہدے کے ذریعے ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ پہلی مثال۔ دوسری مثال، بائی لوکیشن آف الیکٹرانز۔ یہ ایک مسئلہ ہے اور بہت سے حضرات یہاں اس سے واقف ہوں گے کہ سب ایٹامک لیول پر، یعنی جب آپ ایک ایٹم کو کھولتے ہیں اور اس کے اندر جھانکتے ہیں تو الیکٹران کی جو پوزیشن ہے وہ ایک نہیں ہوتی، بلکہ اس کو بولتے ہیں بائی پوزیشن، کہ کبھی وہ دائیں طرف ہے اور اسی وقت وہ بائیں طرف نظر آتا ہے۔ تو آپ سے اگر میں یہ کہوں کہ الیکٹران کدھر ہے اور آپ نے مثلا اس کو کسی طریقے سے دیکھ لیا تو آپ یہ کہیں گے دائیں طرف ہے، لیکن میں کہوں کہ نہیں اسی وقت وہ بائیں طرف بھی ہے، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ایسا کیسے ہے، یا تو وہ دائیں طرف ہوگا یا بائیں طرف ہوگا۔ تو وجدان تو یہ کہتا ہے کہ وہ ایک ہی جگہ ہوگا، لیکن سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ وہ دو جگہ ہو سکتا ہے۔ اس کو بائی لوکیشن کہتے ہیں، بائی لوکیشن آف الیکٹرانز۔ تو سائنس نے ہمیں وہ حقیقت بتائی کہ جو ہمارے وجدان نے ہمیں نہیں بتائی، جو ہمارے نگاہ نے اور مشاہدے نے ہمیں نہیں بتائی۔ تو جب یہ بات ہے تو ہم اپنے وجدان اور اپنے مشاہدے پر کیوں اعتماد کریں؟ ہمیں سائنس کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے، کیونکہ سائنس ہمیں حقائق سے آگاہ کرتی ہے۔ اس کا جو جواب ہے وہ میں دینا چاہوں گا اور اس کو مجھے امید ہے کہ آپ تھوڑا توجہ سے سنیں گے۔ سائنس ہمیں ضرور بتاتی ہے مائکرو لیول کے اوپر کیا ہوتا ہے، اور وجدان ہمیں اس لیول کے اوپر کیا ہوتا ہے نہیں بتاتا۔ مائکرو لیول کیا ہے؟ مائکرو لیول یعنی اتنی نچلی سطح کہ جس کو آپ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ پائیں۔ ایک ایٹم کو ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ پاتے، چاہے جائے کہ اس ایٹم کو کھول کر جو اس کے اندر دنیا ہے اس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ پائیں۔ ہمیں ہمارا مشاہدہ یا ہمارا وجدان یہ نہیں بتاتا کہ اندر کتنے الیکٹرانز ہیں، کتنے نیوٹرانز ہیں اور کس طریقے سے وہ چل رہے ہیں، یہ ہم اپنے مشاہدے کے ذریعے نہیں جان سکتے۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں، کیا صبح اٹھ کر آپ سب سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ آج میرے الیکٹرانز کی کیا حال چال ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ صبح اٹھ کے سوچیں کہ یار آج میرے نیوٹرانز میں بہت تکلیف ہو رہی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ نہ کوئی آدمی الیکٹرانز کے بارے میں سوچتا، نہ نیوٹرانز کے بارے میں سوچتا۔ لوگ سوچتے ہیں کہ آج میرے ہاتھ میں درد ہو رہا ہے، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، صبح اٹھاؤں تو مائیگرین کی وجہ سے سر درد کر رہا ہے۔ الیکٹرانز، نیوٹرانز، ایٹمز کے بارے میں نہ بات کر کے آپ بات کرتے ہیں اپنے پورے جسم کے بارے میں۔ آپ بات کرتے ہیں، مثلا میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو یہاں سے مسجد جانا ہے تو آپ کیا ایک کرو بنائیں گے کہ میں مسجد یوں جاؤں گا ایسے کر کے، یا آپ سیدھے جائیں گے؟ ظاہر ہے کہ جب ہم چلیں گے تو سیدھے چلیں گے، آپ کرو کی شکل میں نہیں چلیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جن چیزوں کی اہمیت روزمرہ کے لیول پر ہے اس میں ہمیں اپنے وجدان کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں سائنٹیفک ڈیٹا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اگر سائنس ہمیں نہ بھی بتائے اور ہمیں یہ بھی پتا نہ ہو کہ کروڈ اسپیس ٹائم کیا ہوتا ہے، یہ تو ہمیں ابھی چند سو سال پہلے، چند دہائیوں پہلے پتا چلا۔ کیا آج سے 1000 سال پہلے لوگ سیدھے نہیں چلتے تھے یا اس طریقے سے چلا کرتے تھے؟ لوگ کج بھی سیدھے چلتے تھے، آج بھی سیدھے چل رہے ہیں، کروڈ کوئی نہیں چلتا تھا۔ کیا الیکٹرانز کے اور نیوٹرانز کے پتا چلنے سے پہلے زندگی مشکل تھی؟ اس وقت بھی لوگ زندہ تھے۔ مثلا اگر آپ بائی لوکیشن کی بات کریں، اس نیوٹران یا الیکٹران کے بائی لوکیشن کی، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ کے دائیں طرف جو درخت ہے وہ اس وقت کہاں ہے؟ آپ کہیں گے میرے دائیں طرف ہی ہے، وہ اس وقت دائیں طرف ہی ہے، بائیں طرف نہیں گیا ہے، اور یہی چیز اہم ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ کبھی سوال نہیں کروں گا کہ آپ کے فلاں ایٹم کا جو الیکٹران ہے وہ اس وقت دائیں طرف ہے یا بائیں طرف۔ یہ جو مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں یہ بتانے کے لیے دے رہا ہوں کہ ہم روزمرہ جو چیزیں، جن چیزوں کو ہم برتتے ہیں اس میں ہمیں اس سائنٹیفک ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ روزمرہ کی چیزوں میں ایک عام انسان جن چیزوں کو برتتا ہے ہمیں اس میں سائنٹیفک چیزوں کی ضرورت یا ڈیٹا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم اپنے مشاہدے اور وجدان کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ درخت دائیں طرف ہے کہ بائیں طرف، مسجد جانا ہے تو سیدھے جانا ہے، کرو لے کر نہیں جانا ہے۔
تو اس لیے یہ کہنا کہ سائنس ہی الٹیمیٹ اسٹینڈرڈ ہے ٹروتھ فائنڈنگ کا، کہ سچ کی تلاش سائنس ہی کرے گی، یہ چیز اس لیے غلط ہے کہ اگر ہمیں یہ سچ جاننا ہے کہ درخت میری دائیں طرف ہے یا بائیں طرف، تو میں الیکٹران کی بائی لوکیشن والی تھیوری نہیں پڑھوں گا، سیدھے سیدھے میں دیکھوں گا کہ درخت دائیں طرف ہے یا بائیں طرف، اور وہ دائیں طرف نظر آئے گا تو میں یقین کر لوں گا کہ وہ دائیں طرف ہے۔ تو یہ ان کی ایک اور دلیل ہے۔ اب میں آخری دلیل جو ہماری طرف سے، یعنی ان لوگوں کی طرف سے جو سائنس کو تسلیم کرتے ہیں لیکن سائنٹزم کو وہ نکارتے ہیں، میں ان کی طرف سے ایک دلیل دیتا ہوں، اور وہ دلیل یہ ہے کہ سائنٹزم is a self-refuting behavior۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ سائنٹزم خود اپنے آپ کی تردید کرتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ Scientism itself is not supported by science۔ یعنی یہ جو رویہ ہے سائنٹزم کا، یہ خود سائنسی نہیں ہے بلکہ غیر سائنسی ہے۔ ایک مثال، میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے سائنٹیفک میتھڈ کے بارے میں بتایا کہ وہ میتھڈ کیسے کام کرتا ہے۔ پہلے آبزرویشن ہوتا ہے، اس کے بعد ریسرچ ٹاپک طے ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ہائپوتھیسس بنتی ہے، پھر ڈیٹا کلیکشن، ڈیٹا انالیسس، اور پھر تھیوری۔ مجھے کوئی بھی دنیا کا سائنٹسٹ جو سائنٹزم میں بلیو کرتا ہے یہ بتائے کہ سائنٹزم تک پہنچنے کے لیے اس نے کس سائنٹیفک میتھڈ کا انتخاب کیا ہے، وہ کیا آبزرویشن تھا کہ جس کی بنیاد پر اس نے یہ طے کیا کہ سائنس ہی الٹیمیٹ اسٹینڈرڈ ہے ٹروتھ فائنڈنگ کا، وہ کیا ریسرچ ٹاپک تھا، وہ کون سا ڈیٹا اس نے کلیکشن کیا، اور کس ڈیٹا کا اس نے اینالائز کیا، اور کس طریقے سے ہائپوتھیسس کو ڈیولپ کیا گیا، اور کس طریقے سے پوری تھیوری ڈیولپ کی گئی، کیا اس کا کوئی وجود دنیا میں کہیں ہے؟ نہیں ہے۔ تو سائنٹزم خود سیلف ریفیوٹنگ ہے، یعنی اپنے آپ کو خود ہی غلط قرار دیتا ہے، یہ ایک اینٹی سائنٹیفک رویہ ہے۔ تو جو شخص بھی آپ کو سائنٹزم میں مبتلا نظر آئے، آپ اس سے یہ سوال کریں کہ مجھے سائنسی دلیل چاہیے کہ سائنٹزم صحیح ہے۔ جس طریقے سے یہ بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی ڈیفینسو پوزیشن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ان اصطلاحات سے ڈریے مت کہ اس نے اتنی خطرناک اصطلاح بول دی اور ڈارون کی فلاں تھیوری کا اس نے حوالہ دے دیا وغیرہ وغیرہ۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمپل سی بات ہے کہ آپ ایک سوال مذہب کے تعلق سے اٹھاتے ہیں، ہم بھی ایک سوال سائنس کے تعلق سے اٹھاتے ہیں۔ اگر سائنس ہی آپ کی بنیاد ہے مذہب کے خلاف جانے کی، ہم سائنس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے سائنٹیفک دلیل چاہیے کہ خدا موجود ہے، تو مجھے بھی سائنٹیفک دلیل چاہیے کہ آپ کو سائنٹیفک دلیل چاہیے۔ سمجھ میں آیا؟ کہ مجھے بھی سائنٹیفک دلیل چاہیے کہ آپ کو صرف سائنٹیفک دلیل چاہیے، اس کی مجھے سائنٹیفک دلیل چاہیے، اور اس کی کوئی دلیل صبح قیامت تک آ نہیں سکتی۔ تو یہ ضروری ہے کہ آپ سوال کریں، چونکہ وہ جو نظام تعلیم 1835 سے لارڈ مکالے نے اس دنیا کو دے کر اس دنیا کو کالا کیا ہے، اس نظام تعلیم میں سکھایا ہی یہی جاتا ہے کہ آپ وائی کویشچن کریں، کیوں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو اس نظام تعلیم کے پروردہ ہوتے ہیں، وہ یہ کیوں کویشچن سائنٹسٹ سے کرنے کے بجائے مذہبی علماء سے کرتے ہیں کہ ایسا کیوں، تقدیر کیوں، جنت کیوں، اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسان کی اپنی عبادت کے لیے کیوں کی، یہ کیوں کے سارے سوالات پھر مذہب کی طرف آ جاتے ہیں اور اس طریقے سے تشکیک کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو اگر وہ لوگ مذہب کے تعلق سے کیوں کا سوال کر سکتے ہیں، تو پھر آپ بھی سائنس کے تعلق سے کیوں کا سوال کرنا سیکھیں، چونکہ صبح قیامت تک سائنس آپ کو کیوں کا جواب نہیں دے گی، وہ صرف کیسے کا جواب دے سکتی ہے۔ سائنس صرف کیسے کا جواب دیتی ہے اور مذہب کیوں کا جواب دیتا ہے۔ مذہب یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیوں کی، عبادت کے لیے کی۔ مذہب یہ بتاتا ہے کہ نماز کیوں پڑھی جاتی ہے، اس محسن کے احسان کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ مذہب یہ بتاتا ہے کہ حج کیوں کیا جاتا ہے، عمرہ کیوں کیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سائنس سے آپ پوچھیں کہ بگ بینگ کیوں ہوا تھا، سائنس کبھی نہیں بتائے گی کہ بگ بینگ اس لیے ہوا تھا، سائنس یہ بتائے گی کہ بگ بینگ ایسے ہوا تھا۔ تو سائنس کیسے کا جواب دیتی ہے اور مذہب کیوں کا جواب دیتا ہے۔ تو جب دو میدان الگ الگ ہیں تو دونوں کے درمیان نمبر ایک کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے،
کوئی تضاد نہیں ہے. نمبر 2, اگر کوئی شخص خلط مبحث کرتا ہے اور سائنس کی بنیاد پر مذہب کے اوپر اعتراضات اٹھاتا ہے تو آپ سمپلی اس سے کیوں کا سوال کیجئے, چونکہ وہ بھی آپ سے کیوں کا سوال کر رہا ہے. آپ سائنس کے بارے میں پوچھیں ایسا کیوں, اور جیسے ہی سائنس خاموش ہو تو آپ اس کو بتائیں کہ تمہاری سائنس الٹیمیٹ اسٹینڈرڈ نہیں ہے ٹروتھ فائنڈنگ کا, لہٰذا جب یہ الٹیمیٹ اسٹینڈرڈ نہیں ہے تو اس کی بنیاد پر مذہب کے تعلق سے کوئی بھی سوال اٹھانا اور اس تعلق سے کوئی بھی شک و شبہ پالنا یہ خود ایک غیر سائنسی رویہ ہے. مجھے امید ہے کہ جو کچھ کہا گیا وہ آپ کے دل میں اترا ہوگا اور آپ کے کانوں سے ہوتا ہوا ذہن تک پہنچا ہوگا. اگر کوئی بات ایسی ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ تشنہ رہ گئی یا آپ کو اس تعلق سے کوئی سوال ہے, مجھے معلوم نہیں ہے کہ آج کے پروگرام کی کیا ترتیب ہے, اگر سوال و جواب کی نشست ہے تو انشاءاللہ میں آپ کے کچھ سوالات لے سکتا ہوں. یہ جو ٹاپک ہے سائنٹزم کا, یہ تھوڑا سا خشک ٹاپک ہے اور میں نے اس کا انتخاب آپ کے ادارے کے لیے اس لیے کیا کہ چونکہ یہاں جو مجمع ہے وہ مشترکہ ہے, اس میں کچھ کالجز سے وابستہ لوگ ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے طلبہ بھی ہیں. تو اگرچہ ہمارے کچھ طلبہ نے سائنس نہ پڑھی ہو لیکن پھر بھی آپ لوگ ایک عظیم الشان ادارے کے سیریس لوگ ہیں, اور جب آپ سیریس لوگ ہیں, سیریس طلبہ ہیں, تو اگر مشکل مضامین بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں, اور کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی, مشکل ہوتی ہے وہ نامانوس ہونے کی وجہ سے, جیسے ہی آپ کی انسیت اس سے قائم ہو جاتی ہے تو کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہوتی ہے. تو کیا مثلا جو لوگ فزکس کے ماہر ہیں تو ان کے لیے فزکس مشکل نہیں ہے, چونکہ دن رات ان کا کام یہی ہے اور وہ اس سے ان کی انسیت قائم ہے. آپ کو اگر کوئی چیز مشکل لگ رہی ہے تو وہ اس لیے کہ شاید آپ کے سامنے یہ اصطلاحات پہلی مرتبہ آ رہی ہوں یا آئی ہوں تو آپ نے ان اصطلاحات کو نہ سمجھا ہو. تو یہ ضروری ہے کہ یہ باتیں اس طرح کی اکیڈمک نشستوں کے اندر کی جائیں, اور اگرچہ مضمون خشک ہے لیکن اہم ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ایگنوسٹسزم, تشکیک اور الحاد کی جو بنیاد ہے وہ سائنٹزم ہے. ان لوگوں میں کہ جو شبہات کی وجہ سے مرتد ہوتے ہیں, نہ کہ ان لوگوں میں جو شہوات کی وجہ سے مرتد ہوتے ہیں. تو میں انشاءاللہ کوشچن آنسر کے لیے فلور اوپن کرتا ہوں. جزاکم اللہ خیرا. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت